بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک انتہائی اہم تجربہ شیئر کروں گا، بہت فائدہ ہوگا آپ کو اس سے۔ شاید یہ بات آپ کو پہلے نہ سننے میں ملی ہو نہ تجربے سے ثابت ہوئی ہو۔ کہتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر اگر تجربہ کار ہو اور دوسرا پڑھا لکھا ہو تو تجربہ کار سے علاج کروانا چاہیے، اس لیے کہ تجربہ کار کے مقابلے میں تعلیم یافتہ آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ تو اسی حوالے سے قرآن کا ادنا سا ڈاکٹر آپ کے سامنے تجربہ شیئر کر رہا ہے۔ اگر آپ کو قرآن بہت زیادہ یاد ہو اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے قرآن اتنا زیادہ یاد ہے کہ مجھے بعض دفعہ دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اور بغیر دیکھے میں قرآن سارا سنا سکتا ہوں، اور پورا سال میں قرآن نہیں دیکھتا اور میں رمضان میں بغیر قرآن دیکھے سنا دیتا ہوں، تو میں کہتا ہوں میرا بھائی یہ خوش نصیبی نہیں، یہ بد نصیبی ہے کہ قرآن کا حافظ ہونے کے باوجود، قرآن یاد ہونے کے باوجود ہمیں قرآن کی زیارت نصیب نہیں ہوتی۔ قرآن کو دیکھ کر پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ بہرحال میں آتا ہوں اپنے تجربے کی طرف۔ قرآن بھائی جتنا بھی اگر یاد ہو نا، کسی اہم جگہ کے اوپر کوئی شبینہ پڑھنا پڑ جائے، کسی مقابلے میں جانا پڑ جائے، خدا کے لیے بڑی مہربانی ہے آپ کی قرآن کو دیکھ کے جایا کرو۔ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ پڑھتے پڑھتے حروف ذہن سے غائب ہو گئے ہیں۔ وہ ذہن سے حروف اس لیے غائب ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے پڑھنے کے اوپر اتنا زیادہ اعتماد ہوتا ہے، اسی اعتماد کے اوپر بھروسہ کر کے ہم بڑے بڑے مسلوں پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے میدانوں کے اوپر جا کے کود جاتے ہیں، اور اس کا پھر نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمیں بھروسہ بھی لے ڈوبتا ہے، وہ اعتماد بھی ہمیں لے ڈوبتا ہے، اور وہ بڑائی تو ہماری ایسی جگہ پہ جا کے پتہ نہیں رخصت ہو جاتی ہے کہ واپسی کا نام و نشان نہیں ملتا۔ تو میرا بہت اہم تجربہ ہے یہ، کسی جگہ پہ بھی جانا ہو، چاہے کوئی چھوٹی صورتیں ہی کسی جگہ پر کیوں نہ پڑھنی ہوں، تیاری کر کے ضرور جائیں، قرآن کھول کے تیاری کر کے ضرور جائیں۔ جو قرآن کھول کے آپ پڑھیں گے نا، وہ قرآن کھول کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا، رات کے وقت کسی بڑے مصلے پر، کسی بڑے امتحان میں، کسی بڑے مقابلے میں جس وقت آپ پڑھیں گے، آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ قرآن آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے اور آپ اس کو کھول کے پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنے ذہن کے اوپر اعتماد کر کے جائیں گے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سوال کسی ایسی جگہ سے کر سکتا ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پڑھتے پڑھتے آپ کا ذہن جب صاف ہو گیا تو وہ قرآن کھلنے کا یا حروف کا جو ذہن میں چلنے کا نقشہ ہے نا، وہ ختم ہو سکتا ہے، اور آپ کی ایک بڑی سی آپ کے پاس ایک بڑے سے بڑا جو میدان ہے، یا ایک بڑی سے بڑی کامیابی، ایسی کامیابی جس کے اوپر آپ کو بہت زیادہ امید ہو، وہ امید آپ کی بہت کسی گہری کھائی میں ڈوب سکتی ہے۔ اس لیے یہ میرا تجربہ ہے، اور میں آپ کو بھی اس سے آگاہ کرتا ہوں، چاہے جتنا قرآن پکا یاد ہو، چاہے جتنی منزل پکی یاد ہو، بغیر تیاری کے نہ کسی مصلے پہ کھڑا ہوا کریں، بغیر تیاری کے نہ کسی مقابلے میں کودا کریں، اور نہ کسی میدان میں جانے کی کوشش کیا کریں۔ اپنے ذہن کے اوپر، اپنے اعتماد کے اوپر زندگی میں کبھی بھروسہ نہ کریں۔ مجھے امید ہے میری اس بات سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور اگر آپ کو فائدہ نہیں ہوا، اسی طرح اپنے ذہن کے اوپر تجربہ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے ذہن، اعتماد اور بھروسے کے اوپر ساری زندگی پڑھنا چاہتے ہیں، تو اگر زندگی میں 10 میدانوں کے اندر آپ کو کامیابی حاصل ہونی ہے نا، تو وہ کامیابی کسی ایک میدان میں حاصل کر پائیں گے۔ آپ تجربہ بھی کر کے دیکھیں، اور اسی تجربے کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ کا بھائی قاری ابوبکر حیات۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔